معزز دوستو السلام علیکم۔ چائنا کے 11 طیارے بھارت میں گھس گئے، بڑی کارروائی کر ڈالی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی اور فوج کے لیے بڑی شرمندگی۔ بھارتی اداروں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور چینی فوج نے کامیابی حاصل کر لی۔ مودی اور اس کی حکومت سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بھارت میں بڑی تباہی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ چینی طیاروں کی گھن گرج سے بھارتیوں پر لرزہ طاری۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بھارت کے دن گنے جا چکے ہیں؟ اگر جنگ ہوئی تو بھارت کا کتنا نقصان ہوگا؟ آج کی اس اہم ویڈیو میں اسی سنجیدہ موضوع کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تاہم آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم معلومات بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، لداخ کے معاملے پر بھارت اور چین کے مابین کشیدگی میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے جنگی اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اندر کی خبروں کے مطابق چائنا نے بھاری اسلحہ، آرٹلریز اور وار ویپن بھارت سے متصل سرحدی علاقوں میں پہنچا دیے ہیں، جبکہ دوسری جانب بھارت نے بھی اپنے اضافی فوجی جنگی ساز و سامان کے چینی سرحد پر تعینات کر دیے ہیں۔ زمینی حقائق اشارے دے رہے ہیں کہ کسی وقت بھی دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے۔ لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC پر جاری کشیدگی کے درمیان چین نے بھارت کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی جانب سے جہاں پر در اندازی ہوئی ہے وہاں سے وہ اپنے فوجیوں کو فوری طور پر واپس بلا لے۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع کے حوالے سے کشیدگی میں کمی کی بجائے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بھارتی فوجیوں کی دراندازی سے متعلق چین نے بھارت سے سخت احتجاج کرتے ہوئے ان کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بھارت کو اشتعال انگیزی سے باز رہنا چاہیے۔ تاہم بھارتی وزارت خارجہ نے اپنے تازہ بیان میں چین کے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے چین پر خود اشتعال انگیزی کا الزام عائد کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کشیدگی کے دوران ایک ایسی خبر بھی سامنے آئی ہے جس نے دنیا بھر کو نہ صرف حیران کیا بلکہ بھارت کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بھی بنی، کیونکہ چین کے 1 یا 2 نہیں 11 جنگی طیاروں نے بھارتی حدود میں گھس کر کارروائی کی، جسے بھارتی حکومتی اور فوجی زبان میں سرجیکل سٹرائک کا نام دیا جاتا ہے۔ چینی فوج کی اس سرجیکل سٹرائک نے پورے بھارت پر لرزہ طاری کر رکھا ہے۔ گزشتہ روز چینی فضائیہ کے J-11 جنگی طیارے نہ صرف بھارتی حدود میں داخل ہوئے بلکہ کافی دیر تک پرواز کرتے رہے۔ ان طیاروں نے بھارت کی اہم جنگی بیسز کو سکین کیا اور کئی مقامات کی نشاندہی کر کے واپس لوٹے۔ چند روز قبل ہی کی بات ہے کہ چینی ہیلی کاپٹرز نے بھارتی حدود کراس کی۔ اس کارروائی میں ایک بھارتی فوجی کمانڈو بھی مارا گیا اور اب چین کے جنگی طیاروں کی گھن گرج نے بھارتیوں کے خون خشک کر دیے ہیں۔ ان تمام جنگی کارروائیوں کے بعد بھی بھارتی فوج نے چینی فوج کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوج کس قدر خوف میں مبتلا ہے، وگرنہ یقینی طور پر بھارتی فوج کی جانب سے کوئی بڑا عملی قدم سامنے آتا۔ پاک چین کشیدگی کے حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو چین کے ساتھ جھڑپ میں منہ کی کھانی پڑی۔ لداخ میں چین کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی فوجی مارا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ پیونگ تسونگ جھیل کے قریب جھڑپ میں بھارت کے اسپیشل فورسز کا فوجی ہلاک ہوا۔ تاہم مودی سرکار نے فوجی کی ہلاکت پر چپ سادھی ہوئی ہے۔ ہفتے اور پیر کو بھارت اور چین کے درمیان لداخ کے علاقے پیونگ تسو جھیل کے قریب جھڑپیں ہوئی تھی۔ چین نے بھارت کو تنبیہ کی ہے کہ بھارتی فورسز LAC کی خلاف ورزی کرنے سے باز رہیں اور سرحد پر تعینات اپنے فوجیوں کو قابو میں رکھے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت باہمی مفاہمت پر عمل کرے اور غیر قانونی طور پر LAC پار کرنے والے فوجیوں کو واپس بلائے اور بھارت ایسا کوئی اقدام نہ کرے جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو۔ معزز دوستو، دوسری جانب چند روز قبل بھارتی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ لداخ میں چین نے 1000 مربع کلومیٹر رقبے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اب چینی افواج کے اعلیٰ افسران اس کی تصدیق کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ چینی فوج کہتی ہے کہ بھارتی میڈیا چینی فوج کے عملی اقدامات کی تشہیر کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں چین کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ لداخ میں LAC پر کشیدگی کے درمیان بھارت اور چین میں زبانی جنگ بھی بڑھ چکی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے چینی بیان کے رد عمل میں کہا ہے
کہ 31 اگست کو جب فریقین کے فوجی کمانڈر کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کر رہے تھے، اس دوران بھی چینی فوج نے دوبارہ اشتعال انگیز فوجی کارروائی کی، لیکن مناسب وقت پر دفاعی کارروائی کی وجہ سے یک طرفہ طور پر LAC کو بدلنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے چینی سفارت خانے کی ایک ترجمان جی رونگ نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں پر بھارت سے سفارتی سطح پر احتجاج کیا گیا ہے اور 31 اگست کو جن امور پر اتفاق ہوا تھا، بھارتی فوجیوں نے اس کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے پیونگانگ تسو جھیل کے جنوبی علاقے اور مغربی علاقے میں لائن آف کنٹرول کو پار کیا اور ایسی اشتعال انگیز کارروائیاں کی جس سے سرحدی علاقے میں دوبارہ حالات کشیدہ ہو گئے۔ سرحد پر کشیدگی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے جو کوششیں ہوتی رہیں، بھارت کے اقدامات اس کے بالکل منافی ہیں اور چین اس کا سخت مخالف ہے۔ بھارت اپنے سرحدی فوجیوں کو قابو میں رکھے، LAC پر اشتعال انگیزی اور خلاف ورزیوں سے باز آ جائے اور ان علاقوں سے اپنے فوجیوں کو فوری طور پر واپس بلا لے جہاں انہوں نے در اندازی کی ہے۔ انہیں ایسی کسی بھی حرکت سے باز رہنا چاہیے جس سے حالات مزید پیچیدہ ہونے کا خدشہ ہو۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب بین الاقوامی خبر رساں ادارے گلوبل ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان لداخ میں سرحدی تنازع پر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ 2 روز قبل ہونے والی ایک نئی جھڑپ کے بعد گلوبل ٹائمز نے چینی حکام کی جانب سے انڈیا کو خبردار کیا ہے کہ انڈیا کسی گمان میں نہ رہے۔ اگر انڈیا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو پیپلز لبریشن آرمی اس کو 1962 کی نسبت زیادہ شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بھارت جھوٹ بولتا ہے کہ چین نے لداخ سیکٹر میں دراندازی کی۔ سچ یہ ہے کہ چین نے بھارت کے بڑھتے قدموں کو بیڑیاں ڈالی۔ علاوہ ازیں سینئر بھارتی صحافی اور تجزیہ کار راہول بیدی نے آن لائن شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا ہے کہ بھارت اور ایٹمی اتحادیوں یعنی پاکستان اور چین کے ساتھ 2 محاذوں پر جنگ کا امکان بڑھ رہا ہے۔ LOC پر تنازع کے ساتھ LAC پر چین کے ساتھ نیا محاذ کھل رہا ہے جس کا انڈیا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اکتوبر کے بعد 25,000 سے 30,000 فوجیوں کی تعیناتی مکمل ہونے پر LAC ایک پرامن اور متنازع سرحد سے انڈیا کے لیے نو وار نو پیس زون بن جائے گی۔ یہی نہیں، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں چینی سفارت خانے کی جانب سے ایک سخت بیان میں بھارت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارت اپنے سرحدی فوجیوں کو LAC کی خلاف ورزی اور اشتعال انگیزی سے باز رکھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے چینی علاقے پیونگ تسو جھیل کے جنوبی کنارے میں دراندازی کی۔ بھارت کی اس حرکت سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے جو معاہدہ طے پایا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ان حالات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں چین اور بھارت کسی بھی بڑی جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔